السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز کا جوڑا اللہ نے بنایا ہے، نر اور مادہ، اور ایک دوسرے کا اپوزٹ۔ اب اس وقت میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ جہاں محبت ہے اس کا اپوزٹ نفرت ہے، جہاں نفرت ہے اس کا اپوزٹ محبت بھی ہے، اور دونوں چیزوں کا ہر انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کوئی آپ سے محبت کر رہا ہے، یہی کبھی آپ سے نفرت بھی کرنے لگتا ہے۔ لیکن آج یہ بتانا مقصود ہے کہ نفرت محبت میں کیسے بدلتی ہے اور کب بدلتی ہے۔ یہ اگر آپ نے جاننا ہے کہ نفرتیں ہوں اور وہ بندہ کہہ رہا ہو مجھے آپ سے بڑی نفرت، سب سے برا انسان آپ میری نظر میں، اور پھر ایک دم وہ محبت میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ جائے تو کتنی خوشی ملے گی۔ ظاہری بات ہے پہلے خوشی تو اس کو ملی ہے کہ جو اپنی نفرتوں کو ختم کر کے محبت میں تبدیل کر رہا ہے، اور جس کے لیے کر رہا ہے اس کو بھی تو خوشی ملے گی۔ آئیے ثمامہ بن سال کا ثمامہ کا واقعہ، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ صرف 3 دن گزرے، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھی، آپ کی رفتار دیکھی، آپ کی گفتار دیکھی، آپ کا کردار دیکھا، آپ کا اخلاق دیکھا، آپ کے معاملات دیکھے۔ یہ شخص دھمکی دے رہا ہے اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو میرے خون کا بدلہ لینے والے بہت ہیں، یہ خون رائے گا نہیں جائے گا۔ اتنی بڑی دھمکی، چھوڑ دیا گیا، جائیے۔ چلا گیا اور غسل کر کے آیا اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم ہے کہ اس سے پہلے اس روئے زمین پر سب سے زیادہ نفرت اگر مجھے تھی تو آپ سے تھی، لیکن اب سب سے زیادہ محبت اگر ہے مجھے کسی سے تو وہ آپ سے ہے۔ اچانک نفرت ایسی بدلی، نفرت بھی اتنی کہ روئے زمین پر ان سے برا کہتا ہے کوئی نہیں تھا میری نظر میں، اور جب نفرت تبدیل ہوئی محبت میں تو محبت بھی ایسی کہتا ہے کہ میری نظر میں آپ سے زیادہ محبوب کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 دن گزارے، نفرت کیسے بدل گئی، اور اتنی سخت کہتا ہے جی آپ کا شہر مدینہ میری نظر میں سب سے برا تھا، اور اب میری نظر میں آپ کا شہر سب سے زیادہ پیارا اور محبوب ہو گیا ہے۔ کہتا ہے کہ آپ کا دین میری نظر میں سب سے زیادہ برا تھا، لیکن اب آپ کا دین میری نظر میں سب سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ یہ اتنی سخت ترین نفرت اچانک محبت میں کیسے تبدیل ہوئی؟ اخلاق دیکھا، کردار دیکھا، معاملات دیکھے، آپ کا حسن دیکھا، آپ کی گفتگو سنی۔ آج کافر تو کافر، مسلمان
خطباء کے خطبے سن کر، علماء کے بیانات سن کر دور کیوں جا رہے ہیں اسلام سے؟ کبھی آپ نے سوچا یہ نفرتیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ جماعتوں پر جماعتیں، فرقوں پر فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک ملت، ایک جماعت وہ جنت میں جائے گی۔ اور جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے وضاحت فرمائی، ما انا علیہ واصحابی الیوم، آج کے دن جس دین پر، جس مسلک پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس پر جو بھی قائم ہوگا وہ جنت میں جائے گا، باقی سارے کے سارے فرقے ہیں اور یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، ذرا دیکھیں، یہ تھی ریاست مدینہ، کہ جس ریاست کو نفرت کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہو، جس ریاست کے سربراہ کو سخت ترین نفرتوں سے دیکھا جا رہا ہو، اچانک تبدیلی۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ تمام علماء سو کو کہہ رہا ہوں میں، ورنہ علماء حق اور علماء توحید، علماء قرآن و سنت، اور ان میں بھی منجے ہوئے علماء کرام، اللہ ان کی زندگیاں لمبی فرمائے، بڑا دین کا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ ان کی سعی کو قبول فرمائے، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، ان کی گفتار اور ان کی رفتار کو دیکھ کر کے لوگ قریب آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی اخلاق، ایسا ہی کردار مجھ میں بھی اور میرے تمام سامعین میں بھی پیدا فرما دے کہ ہم کو دیکھ کر کافر لوگ مسلمان ہوں، مسلمان ہمارے کردار کو دیکھ کر کے کافر نہ ہو جائیں۔ یہ پاکستان والی ریاست مدینہ نہیں جو دھوکے پر بنائی گئی اور نام لیا گیا اس کا اور اس کی تذلیل کی گئی، یہ ریاست مدینہ تھی، بڑی پاکیزہ، وہاں کے سربراہ بھی بڑی پاکیزہ مقدس ہستی، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ریاست بھی جو مدینے سے محبت کرتا ہے یقیناً وہ نبی سے بھی محبت کرتا ہے، اور جو نبی پاک سے محبت کرتا ہے یقیناً وہ مدینہ شہر سے بھی محبت کرتا ہے، وہ مسجد نبوی سے بھی محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے بھی محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو آج ضرورت ہے اس بات کی، علماء اور خطباء کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات بالکل صاف کلیئر رکھیں، ایک دم صحیح قائم کریں، اپنی گفتگو اس میں گالی گلوچ نہ آنے دیں، اس میں لعن طعن نہ آنے دیں۔ جو جبے شبے کبے پہن کر لعن طعن کرتے ہیں، اور وہ بھی خاص طور پہ صحابہ کو، تو یہ نہ محب رسول ہو سکتے ہیں، نہ محب آل بیت ہو سکتے ہیں، نہ یہ محب مسجد نبوی ہو سکتے ہیں، نہ یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ ہاں، شیطان سے محبت کرنے والے تو ہو سکتے ہیں۔ جب تک اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت قائم نہیں ہوگی اور ہمارے دلوں سے ساری نفرتیں نکل کے محبت میں تبدیل نہیں ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اس وقت تک کامیابی کامرانی نہیں مل سکتی۔ اس لیے ضرورت ہے ہر ایک کو کہ وہ اپنے اندر اصلاح پیدا کرے، اپنے اندر اخلاق نبوی لانے کی کوشش کرے، اپنے معاملات کو نبی کے معاملات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں
جو بھی ہمارے دلوں میں دین اسلام سے، قرآن اور سنت سے نفرتیں ہیں، ان ساری نفرتوں کو ہٹا کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی اور سب سے زیادہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اندر پیدا فرما دے۔